السلام علیکم۔ کیا واقعی خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ممکن ہے؟ اگر کوئی شخص دعویٰ کرے کہ اس نے خواب میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو کیا یہ بات سچ ہو سکتا ہے؟ اور اگر شیطان کسی اور شکل میں آ جائے تو کیا ہوگا؟ آئیے قرآن و سنت کی روشنی میں اس اہم مسئلے کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اسلام میں خوابوں کی اپنی ایک حقیقت ہے۔ بعض خواب اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں، بعض انسان کے اپنے خیالات کا نتیجہ ہوتے ہیں، اور بعض شیطان کی طرف سے ڈرانے والے ہوتے ہیں۔ لیکن ایک سوال اکثر پوچھا جاتا ہے کہ کیا خواب میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ممکن ہے؟ اس کا جواب ہے جی ہاں، اور اس کی واضح دلیل صحیح احادیث میں موجود ہے۔ جیسا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے حقیقت میں مجھے ہی دیکھا، کیونکہ شیطان میری صورت اختیار نہیں کر سکتا۔ صحیح البخاری و صحیح مسلم۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ اگر کسی شخص نے واقعی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی حقیقی شکل و صفات کے مطابق خواب میں دیکھا تو یہ خواب سچا ہے، کیونکہ شیطان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اصل صورت اختیار نہیں کر سکتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقت صورت کیا تھی، اس کو جانتے ہیں۔ اگر کوئی شخص خواب میں کسی ایسے شخص کو دیکھے جس کی شکل و صفات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان کردہ صفات کے خلاف ہوں تو یہ کہنا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو یہ کافی نہیں ہوگا، کیونکہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک شکل و صورت کو تفصیل سے بیان کیا ہے، جیسا کہ حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم درمیانہ قد رکھتے تھے، آپ کے دونوں کندھوں کے درمیان فاصلہ تھا، آپ کے بال کانوں کی لو تک پہنچتے تھے، اور آپ سب لوگوں میں سب سے زیادہ حسین تھے۔ صحیح البخاری و صحیح مسلم۔ لہذا خواب میں دیکھی جانے والی شخصیت اگر ان اوصاف کے بالکل برعکس ہو تو اس کے بارے میں یقین کے ساتھ یہ نہیں کہا جا سکتا کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی تھے۔ تو دیکھتے ہیں کہ کیا خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی نیا حکم دے سکتے ہیں؟ یہ بات اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد وحی کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دی اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دی اور تمہارے لیے اسلام کو دین کے طور پر پسند کر لیا۔ سورۃ المائدہ۔ اس لیے اگر کوئی شخص یہ دعویٰ کرے کہ خواب میں میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسے کوئی نیا حکم دیا ہے، کسی فرض کو ختم کر دیا ہے، یہ شریعت کے خلاف کوئی بات فرمائی ہے، تو ایسا دعویٰ باطل ہے۔ خواب کبھی بھی قرآن و سنت سے بڑھ کر دلیل نہیں بن سکتا۔ خواب کی بنیاد پر فیصلے کرنا درست نہیں۔ علماء امت نے واضح کیا ہے کہ خواب ایک ذاتی بشارت یا تنبیہ ہو سکتا ہے، لیکن اس کی بنیاد پر شریعت کا کوئی نیا حکم ثابت نہیں کیا جا سکتا۔ جیسا کہ امام نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت برحق ہے، سچ ہے، لیکن خواب سے کوئی شرعی حکم ثابت ہو یہ نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے فرمایا کہ خواب اگرچہ سچا ہو سکتا ہے لیکن وہ قرآن و سنت کے خلاف حجت نہیں بن سکتا۔ اور خواب کی زیارت کے لیے کیا کرنا چاہیے اس کو جانتے ہیں۔ اگر کوئی شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کا شوق رکھتا ہے تو اسے چاہیے اخلاص کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے،
سنت نبوی پر مکمل طور پر عمل کرے، کثرت سے درود شریف کی ورد کرے، گناہوں سے حتی الامکان بچنے کی کوشش کرے اور توبہ کرتا رہے، سونے سے پہلے باوضو رہے، مسنون اذکار پڑھے اور پاکیزہ زندگی اختیار کرے۔ البتہ یہ سمجھنا درست نہیں کہ کوئی مخصوص وظیفہ یا عمل لازماً خام میں زیارت کرا دیتا ہے، کیونکہ اس کی کوئی شرعی طور پر دلیل موجود نہیں ہے۔ ویڈیو کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔